بعض جانوروں نے کہا کہ شاید کسی دوسرے علاقے سے آنے والی ہوا یا پانی میں کمی کی وجہ سے درخت سوکھ رہا ہے۔ کچھ نے سوچا کہ شاید زمین میں کچھ زہریلا مواد شامل ہو گیا ہو۔ ینگ مین نے دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ہمیں اس مسئلے کا حل سوچ سمجھ کر نکالنا ہوگا، صرف اندازوں پر کام نہیں چلے گا۔ ہمیں تحقیق کرنی ہوگی اور درختوں کی جڑوں تک پہنچ کر جاننا ہوگا کہ وہاں آخر مسئلہ کیا ہے۔ ینگ مین نے اپنی ٹیم کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا۔ ہاتھی بھائی نے درخت کی جڑوں کے قریب زمین کو کھودنا شروع کر دیا تاکہ پتہ چلے کہ وہاں کوئی خرابی تو نہیں۔ بندر بھائی اور عقاب نے اوپر سے درخت کی شاخوں کا جائزہ لیا کہ کہیں کوئی بیماری یا کیڑا درخت کو نقصان تو نہیں پہنچا رہا۔ کچھ دنوں کی محنت کے بعد ینگ مین کو معلوم ہوا کہ درخت کی جڑوں میں زہریلے کیڑے گھس گئے ہیں جو اس کی جڑوں کو کھا رہے ہیں۔ یہ زہریلے کیڑے دور کے علاقوں سے آئے تھے اور آہستہ آہستہ درخت کو کمزور کر رہے تھے۔ ینگ مین نے فوراً سب جانوروں کو جمع کیا اور کہا، ہم ان زہریلے کیڑوں سے نجات حاصل کرنی ہوگی ورنہ ہمارا پورا جنگل تباہ و برباد ہو سکتا ہے۔ بندر بھائی نے جنگل کی مخصوص جڑی بوٹیاں تلاش کیں جو ان زہریلے کیڑوں کو مار سکتی تھیں۔ ہاتھی بھائی نے ان جڑی بوٹیوں کو درخت کی جڑوں میں ڈالنا شروع کیا۔ کچھ دنوں میں زہریلے کیڑے مرنے لگے اور درخت کی جڑیں دوبارہ مضبوط ہونے لگیں۔ آخر کار درخت کے پتے دوبارہ ہرے ہونے لگے اور جنگل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ینگ مین کی دانش مندی اور جانوروں کی محنت نے ایک اور بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ سب جانوروں نے ینگ مین کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا، ینگ مین، تمہاری قیادت ہمیں ہمیشہ کامیابی دلاتی ہے۔ تم نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہر مسئلے کو عقل اور محنت سے حل کیا جا سکتا ہے۔ ینگ مین نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ سب ہماری مشترکہ محنت کا نتیجہ ہے۔ جب تک ہم مل جل کر کام کریں گے اور ہر مسئلے کو سمجھداری سے حل کریں گے، ہمارا جنگل ہمیشہ خوشحال رہے گا۔ مشکلات کا سامنا کرتے وقت صبر اور دانش مندی سے کام لینا چاہیے۔ ہر مسئلے کا جڑ تک پہنچنا ضروری ہے اور اسے حل کرنے کے لیے مل جل کر محنت کرنی چاہیے۔